السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سے احباب متعلقین نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ نے وضو کا طریقہ تو بیان کر دیا ہے، لیکن غسل کا طریقہ اب تک آپ نے نہیں بیان کیا، وہ بھی بتا دیجئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے غسل کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ غسل کا جب ارادہ ہو تو غسل خانے میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بائیں قدم الٹا قدم آپ غسل خانے کے اندر داخل کریں۔ جب آپ غسل خانے کے اندر جائیں تو ایک چیز دھیان رکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی ناپاک کپڑا پہن کر کے ہرگز نہ نہائیں۔ ناپاک کپڑا پہن کر کے ہرگز نہ نہائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کھلی جگہ پر آپ نہا رہے ہیں تو انڈر ویئر پہن کر کے نہ نہائیں، اس لیے کہ آپ کا سطر کھلا ہوگا اور سطر کھلنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ غسل خانے میں ہوں تو ایسی صورت میں نہ آپ کا پیٹ اور نہ آپ کی پیٹھ، یہ دونوں چیزیں قبلہ کی جانب نہ ہوں۔ اب آپ نیت کریں، غسل کی نیت کر کے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دونوں گٹوں تک دھلیں، پورا پنجہ 3 مرتبہ آپ دھلیں۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹے تک دھلنے کے بعد استنجے کی جگہ دھلیں، ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ استنجے کی جگہ دھلنے کے بعد اس کے بعد جہاں کہیں بھی بدن میں ناپاکی لگی ہو، گندگی جہاں کہیں بھی لگی ہو، اسے دھل کر کے اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے۔ لنگے میں لگی ہو یا پیروں میں لگی ہو یا کپڑوں میں لگی ہو، کہیں بھی ناپاکی لگی ہو تو اسے اچھے طریقے سے پہلے آپ صاف کر لیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد کلی کریں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے مکمل وضو کریں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ وضو کریں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں عمل وضو میں تو سنت ہیں لیکن غسل میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ کلی ایسی کریں آپ کہ دانتوں کی ہر کھڑکی میں، پورے منہ کے اندر پانی گزر جائے۔ ناک میں پانی ایسے ڈالیں کہ ناک کے بانسے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ دونوں عمل آپ 3 بار کریں اور مکمل وضو کریں جس طریقے سے وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد داہنے مونڈھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں جانب 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر سر پر پانی ڈالیں اور پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ بدن اور سر یا دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے پانی کو پورے بدن پر تیل کی طرح مل لیا جائے تاکہ پانی آسانی سے پورے بدن پر بہہ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ صابن وغیرہ لگانا چاہیں تو صابن لگائیں۔ اپنے بدن کو اچھے طریقے سے مل لیں تاکہ میل وغیرہ صاف ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر خواتین ہیں تو خواتین کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نہائیں۔ ہاں، اب میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو اکثر غسل کرتے وقت لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ پورے بدن پر پانی آپ کو بہانا ہے، پورے بدن میں سے کوئی بال برابر ایسی جگہ نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اور پانی 3 مرتبہ پہنچانا ہے۔ اب جیسے دونوں بغل ہے، جب تک دھیان نہیں دیں گے پانی نہیں پہنچے گا۔ داڑھی کے نیچے کا حصہ جب تک دھیان نہیں دیں گے پانی نہیں پہنچے گا۔ جانگھ، اگر کسی کا پیٹ نکلا ہو تو پیٹوں کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں اس کو دھیان کر کے پانی پہنچایا جائے، وہاں ناف میں دھیان کر کے پانی پہنچایا جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔